بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم آپ کی توجہ آج لیگل ایشوز کی طرف دلانا چاہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے ڈاکٹر ذاکر نائک پر کیس فائل ہوا اور ان کو ملک بدر ہونے پر مجبور ہونا پڑا۔ اس کے بعد ابھی حال میں کورونا کے سلسلے میں مولانا سعد صاحب بھی گورنمنٹ کے انویسٹیگیشن کے زد میں آ گئے اور ان کے خلاف ایف آئی آر بھی درج ہوا اور شاید انویسٹیگیشن بھی جاری ہے۔ منی لانڈرنگ کا کیس ان پر کیا گیا ہے۔ اسی طرح ہمارے بہت سارے نوجوان جیلوں کے اندر بند ہیں، جیسے شرجیل امام اور صفورہ زرگر اور ڈاکٹر کفیل۔ آپ اخبارات، ٹیلی ویژن اور سوشل میڈیا پر ہمیشہ یہ دیکھتے ہوں گے کہ سب لوگ دعائیں کرتے ہیں کہ جلدی سے جلدی یہ لوگ رہائی پائیں اور جیلوں سے چھوٹ جائیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا صرف دعائیں کرنا ہمارے ان سارے ایشوز کا حل ہے؟ ظاہر ہے آپ بھی اتفاق کریں گے کہ بالکل نہیں۔ میں آج اپنے این آر آئیز کی خاص طور پر توجہ اس طرف دلانا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کے اندر بہت ساری آرگنائزیشن آلریڈی کام کر رہی ہیں، جیسے جمعیت العلماء ہند، جماعت اسلامی، آل انڈیا ملی کونسل، مجلس مشاورت، اسی طرح سیاست کے میدان میں پاپولر فرنٹ آف انڈیا وغیرہ وغیرہ۔ مگر ہمارے ہندوستان میں ایک بھی ایسی آرگنائزیشن نہیں ہے جو لیگل ایشوز پہ کام کرے، جو لیگل ایڈ دے، یعنی اسپیشلائزیشن اس کا صرف قانون کے اندر ہو۔ ایسی کوئی بھی آرگنائزیشن ہمیں دکھائی نہیں دیتی۔ ہمیں اس کی سخت ضرورت اس لیے محسوس ہوتی ہے کہ اگر آپ ڈیٹا پر غور کریں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ واقعی مسلمان جیلوں کے اندر دوسرے قوموں کے مقابلے میں کافی تعداد میں جیلوں کے اندر موجود ہیں، اور آئے دن ہمارے نوجوانوں کے خلاف خاص طور پر این آر سی اور سی اے کے بعد ایف آئی آر درج ہو رہی ہے، ان کو گھروں سے اٹھا لیا جا رہا ہے اور ان کو جیلوں کے اندر ڈال دیا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک، مولانا سعد، شرجیل امام، صفورہ زرگر، ڈاکٹر کفیل وغیرہ وغیرہ بڑے لیڈران جو ہیں، ان کے لیے قانونی چارہ جوئی حاصل کرنا اور بڑے بڑے وکلاء کو ہائر کر لینا یہ تو ممکن ہے، مگر ان نوجوانوں کا کیا ہوگا جو چھوٹے چھوٹے شہروں سے قوم کی خاطر اور اپنے دیش کی خاطر کسی نہ کسی کیس میں ان کو ملوث کر دیا گیا ہے اور وہ جیلوں کے اندر بند ہیں، اور کتنوں کی فیملیاں فائنینشیل اعتبار سے ٹوٹ کر رہ گئی ہیں۔ اسی طرح جا بجا لنچنگ کے واقعات آتے ہیں، اسی طرح ہیٹ اسپیچز ہمارے خلاف جو نیتا ہیں ووٹ کی خاطر کرتے رہتے ہیں، تو کیا انہوں کے خلاف قانونی کارروائی نہ کی جائے؟ کیا ان کے خلاف ہم ایف آئی آر درج نہ کرائیں؟ ظاہر ہے کہ آپ بھی ہمارا اس سپورٹ کریں گے کہ یقیناً ہونا چاہیے، مگر وہاں کے تھانے یہ کرنے نہیں دیتے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر تھانے نہیں کرنے دیتے، گورنمنٹ ہمیں بہت سارے وہ کام کرنے نہیں دیتی جو گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ ہم وہ ہونا نہیں چاہیے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم خاموش ہو جائیں۔ ایسے حالات میں سمجھتا ہوں کہ یہ سخت ضرورت ہے کہ ہمارے پاس ایک لیگل آرگنائزیشن ہو۔ لیگل آرگنائزیشن کے 3 مین کام ہونے چاہیے۔ نمبر ایک یہ کہ کوئی بھی اسٹیٹ یا ڈسٹرکٹ لیول پر اگر گرفتار ہوتا ہے تو اس کی رپورٹ ان کے پاس ہو اور ان کو قانونی چارہ جوئی اور قانونی امداد ان کو ملے۔ نمبر 1 کام یہ ہونا چاہیے۔ نمبر 2 کام یہ ہونا چاہیے کہ پورے ملک میں اسٹیٹ اور ڈسٹرکٹ لیول پر ہماری آفیسز یا ہمارے آرگنائزیشن کے برانچز ہونے چاہیے، اور جہاں بھی اسلام یا مسلمانوں کے خلاف کوئی زہر افشانی کرتا ہے تو فوراً اس کے خلاف ہم ایف آئی آر درج کرانے کی کوشش کریں ماس لیول پر۔ چاہے ایف آئی آر درج ہو یا نہ ہو، ہندوستان کے کسی نہ کسی تھانے میں کوئی نہ کوئی ایماندار ضرور ہوگا جو ایف آئی آر درج کرے گا۔ تیسرا کام اس آرگنائزیشن کا یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں ایک ایپ ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے،
اس ایپ کا مقصد یہ ہوگا کہ کسی بھی گاؤں یا کسی بھی ڈسٹرکٹ میں اگر کوئی گرفتار ہو جاتا ہے تو وہ اپنی ساری انفارمیشن یا اس کے اہل و عیال اپنی ساری انفارمیشن اس ایپ پر اپلوڈ کرتے ہیں کہ ہم فلاں دن گرفتار ہوئے، اس وجہ سے گرفتار ہوئے، ہمیں وکیلوں کی ضرورت ہے اور ہماری یہ پریشانی ہے۔ اس طرح ہمارے پاس ہر مہینے پورے ہندوستان سے یہ ڈیٹا آنا چاہیے کہ کتنے لوگ گرفتار کیے جا رہے ہیں، کتنے لوگ جیلوں کے اندر بند کیے جا رہے ہیں اور ان کو کس طرح کی امداد کی ضرورت ہے۔ اگر یہ ایپ ڈیولپ کر کے اگر ہم ڈالنے میں کامیاب ہو جائیں تو یقین مانیے کہ ہمیں ہر مہینے یہ رپورٹ ملتی رہے گی کہ ہمارے کتنے نوجوان گرفتار ہیں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسی آرگنائزیشن بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ جمعیت العلماء ہند، مجلس مشاورت، آل انڈیا ملی کونسل، باقی بہت ساری آرگنائزیشن ہیں جو لیگل ایڈ دیتی رہتی ہیں۔ ہمارا پرابلم ہی یہی ہے کہ ہم ایک آرگنائزیشن بناتے ہیں اور دنیا کے سارے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسپیشلائزیشن نام کی کوئی چیز نہیں، جبکہ یہ اس دنیا کے اندر کامیاب ہونے کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ اسپیشلائزیشن ہونا بہت ضروری ہے۔ چنانچہ فساد ہوتا ہے تو ہم امداد کرتے ہیں، سیلاب آتا ہے تو ہم کھانا پہنچاتے ہیں، اور اسی طرح کہیں اور کوئی واقعہ ہو جاتا ہے، حادثہ ہو جاتا ہے تو ہم وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ یعنی کہ ایجوکیشن میں بھی کام کرتے ہیں، اکنامک میں بھی کام کرتے ہیں، پولیٹکس میں بھی کام کرتے ہیں، سوشل ورک بھی کرتے ہیں۔ یہ ساری آرگنائزیشن کرتی ہے اور کر کچھ نہیں پاتی۔ لہٰذا اس بات کی ضرورت ہے کہ ہمارے پاس اسپیشلائزیشن ہونا بہت ضروری ہے، اور اگر ہم نے اسپیشلائزیشن نہیں کیا اور اگر ہم نے زمانے کے حساب سے اپنی آرگنائزیشن کے اسٹرکچر کو نہیں بدلا، آرگنائزیشن کی نوعیت کو نہیں بدلا، تو یقین مانیے کہ اگلے 30 سال میں اور حالات خراب ہوں گے اور ہماری حالت اور بد سے بدتر ہوتی جائے گی۔ اب آئیے ہم آپ کو کچھ ڈیٹا بتلاتے ہیں جو رپورٹ انڈیا کے انڈین ایکسپریس یا لیڈنگ اخبارات میں مسلمانوں کے جیل جانے یا ان کے خلاف FIR درج ہونے کے تعلق سے ہیں، ان پر تھوڑی نظر آپ ڈال لیں۔ 2016 کی ایک رپورٹ ہے، یہ ہف پوسٹ میں شائع ہوئی ہے۔ اس کے اندر لکھا ہوا ہے over 55% of under trials in Indian prisons are Muslims, Dalits and tribals۔ ہندوستان کی جیلوں میں جو انڈر ٹرائلز ہیں ان میں مسلم، دلت اور آدیواسی 55% ہیں۔ ہماری آبادی 15% گورنمنٹ کے حساب سے، مگر جیلوں کے اندر 55% پہ ہم آتے ہیں انڈر ٹرائلز میں۔ دوسری رپورٹ دیکھیں، دا انڈین ایکسپریس کی رپورٹ ہے، یہ رپورٹ 3 اگست کو آئی ہے۔ اس کے اندر لکھا ہوا ہے شیئر آف مسلمس ان جیل بگر دین ان دا پاپولیشن شو NCRB ڈیٹا۔ NCRB نیشنل کرائم ریسرچ بیورو ڈیٹا، یہ گورنمنٹ کی کا ونگ ہے جو ریسرچ کرتا ہے جیلوں پر، کرائم پر۔ اس کے مطابق انڈین ایکسپریس کا یہ کہنا ہے کہ مسلمانوں کی جو پاپولیشن ہے اس کے حساب سے جیلوں کے اندر ان کی تعداد بہت ہی زیادہ ہے۔ مسلم میکس 50.8% of all convicts and 20.9% of all under trials in jails across the country۔ پوری کنٹری میں مسلمان 15.8% جیلوں کے اندر ہے، جبکہ ہماری پاپولیشن گورنمنٹ کے حساب سے 14% ہے۔ This is higher than their share in the country's population which is 14.2%۔ یہ مسلمانوں کی آبادی کے تناسب کے اعتبار سے بہت ہی زیادہ ہے، کیونکہ مسلمانوں کی آبادی کا تناسب صرف 14% ہے۔ But in some states this gap is far wider۔ کچھ اسٹیٹس میں یہ 2 گنا اور 3 گنا زیادہ ہے، جیسے تمل ناڈو اور مہاراشٹر وغیرہ میں۔ تیسری رپورٹ ہے دا پرنٹ کی۔ over 1100 activists condemned Delhi police action against anti-CAA protesters amid lockdown۔ لاک ڈاؤن کے درمیان دلی کے اندر جو رائٹ ہوئی اور دلی کے اندر خاص طور پر جو CAA اور NRC کے خلاف مظاہرے ہوئے،
چاہے وہ JNU کے اندر ہو یا جامعہ ملیہ کے اندر ہو یا کسی بھی حصے میں ہو. لاک ڈاؤن کے اندر بہت سارے لوگوں پر FIR درج کیا گیا اور ان کو گھروں سے اٹھایا گیا ہے. دس از دا رپورٹ آف دا پرنٹ. تو یہ سچویشن آپ کی پورے ہندوستان میں تقریباً ہے. ایسی سچویشن میں آپ کو اس بات کی ضرورت ہے کہ آپ کے پاس ایک ایسی اسٹرانگ آرگنائزیشن ہو جس کے پاس ڈیٹا ہو سکا اور جو لیگل ایڈ پہنچانے میں پوری طرح سکچم اور پوری طرح قابل ہو. یہ تو سچویشن ہے جیلوں کے اندر مسلمانوں کی اور مسلم نوجوانوں کی. دوسری طرف ایک اور سچویشن ہے. ہندوستان کے اندر 24 ہائی کورٹ ہیں. ہندوستان کے اندر 24 ہائی کورٹ ہیں اور 24 ہائی کورٹ میں 601 جج ہوتے ہیں. مسلمانوں کی تعداد 14% ہے اور سارے ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں ساری کمیونٹی اور ساری ریلیجیس کمیونٹی جو ہے ان کے جج کی سیٹیں ریزرو ہیں. ایسی سچویشن کے اندر پورے ہندوستان میں 601 ججوں میں آپ صرف 26 جج مسلم رکھتے ہیں. کتنے جج مسلم ہیں؟ 26. جبکہ آبادی کے حساب سے اور گورنمنٹ کے قانون کے حساب سے 90 ججز وہاں ہونے چاہیے. سوچنے کی بات ہے یہ کس کا پرابلم ہے؟ کیا یہ گورنمنٹ کا پرابلم ہے؟ کیا یہ ہندو بھائیوں کا پرابلم ہے؟ جی نہیں. یہ مسلمانوں کی الٹریسی اور مسلمانوں کی ناعاقبت اندیشی کا نتیجہ ہے کہ کورٹوں کے اندر ججوں کی سیٹیں خالی ہیں مگر ہم وہاں پہنچا نہیں سکتے. ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ ہم وکالت کو بہت ہی گھٹیا ہم پیشہ سمجھتے ہیں. مسجدوں سے اور ممبروں سے یہ تقریر کی جاتی ہے کہ وکالت میں جھوٹ بولا جاتا ہے اور جب بابری مسجد کا قضیہ آتا ہے تو ہم ہندو کو کھڑا کرتے ہیں کہ ہماری بابری مسجد کی کیس کا آپ دفاع کریں. یہ تو ہماری سچویشن ہے. اس پرسپشن کو اور اس تخیل کو اور اس اعتقاد کو بدلنے کی ضرورت ہے کہ نہیں، وکالت یہ ہمارا پیشہ ہے اور ہمارے وکیل ہر کورٹ کے اندر ہونے چاہیے، ہر ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے اندر ہونے چاہیے. جب تک یہ پرسپشن نہیں بدلیں گے اور جب تک آپ اپنے طلباء کو مدارس کے ہوں یا اسکول کے ہوں، جب تک وکالت پڑھنے کے لیے آپ ان کو آمادہ نہیں کریں گے اور اس کے لیے تیاری نہیں کریں گے، اس وقت تک نہ تو آپ کے وکیل وہاں ہوں گے اور اسی طرح آپ کیسوں کے اندر پھنس کر کے جیلوں کے اندر جاتے رہیں گے اور کرسیاں خالی ہوں گی ججوں کی اور آپ کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. آپ دعائیں کرتے رہیں گے فیس بک پر. اگلے 30 سال میں مزید حالات خراب ہوں گے. لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ انتہائی دانش بندی کے ساتھ ہم ایک ایسی آرگنائزیشن کھڑا کریں جس کے اندر 3 کام ہوں. نمبر 1 یہ کہ لیگل امداد کی جائے جہاں ضرورت ہو. نمبر 2 ہم وکیل پیدا کریں، جج پیدا کریں، اس کے لیے جو بھی طریقہ کار ہو سکتے اس کو اختیار کیا جائے. نمبر 3 ایک ایپ بنائیے اور ایپ بنا کر کے پورے ہندوستان کا ڈیٹا کلیکٹ کیجئے کہ ہمارے کتنے نوجوان گرفتار کیے جا رہے ہیں اور کن کن کیسوں میں گرفتار کیے جا رہے ہیں، ان کو کس طرح کی قانونی مدد کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اس سیشن میں ہم نے کچھ ایسے مشورے دیے ہیں جن پر خاص طور پر ہمارے NRIs کو غور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ایسی آرگنائزیشن میں فنڈ کی ضرورت ہوگی، ڈائنامک لوگوں کی ضرورت ہوگی اور ایسے حالات میں ہم سب کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم سب جو کچھ بھی بن سکتا ہے وہ کریں، تاکہ آنے والی نسلیں یہ نہ کہیں کہ ہم صرف اپنا پیٹ پوستے رہے اور ہم نے اپنی قوم کے لیے کچھ بھی نہیں کیا اور اپنے دیش کے لیے کچھ بھی نہیں کیا. اللہ حافظ.